السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، احسان سے، اس کی محبت سے، اس کے خصوصی فضل سے ہمیں پھر اس کا کلام کھولنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور جب ہم اس کلام پاک کو کھول کے بیٹھتے ہیں، ہم اس کے طالب علم بن جاتے ہیں، اور طالب علم کے لیے یہ جو راستہ ہم طے کرتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھ کر قرآن سننے کے لیے دوسری جگہ کا، اس راستے میں طالب علم کے لیے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ انسان جو ہے بظاہر تو زمین پر چل رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ فرشتوں کے پروں پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی جس وقت تک وہ علم کے ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، جس وقت تک وہ سننے سنانے لکھنے لکھانے میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی مجاہد جہاد میں مصروف ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو 3 لوگ آئے۔ ان میں سے ایک نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل آگے جگہ خالی ہے، تو وہ کسی طرح سے لوگوں سے بچتا بچاتا آ گیا آگے، اور اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے دیکھا، شرم محسوس کی کہ لوگوں کے درمیان سے کیسے گزر کر جاؤں، لوگوں کا خیال آ گیا اسے، وہ وہیں جہاں پیچھے جگہ تھی وہیں بیٹھ گیا۔ تیسرے نے دیکھا کہ بات ہو رہی ہے، آدھی ہو چکی ہوگی، کچھ باقی ہے، اب یہاں پیچھے بیٹھتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، تو وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی بھی کسی کو براہ راست اس کی بات پر عیب نہیں کرتے تھے۔ آپ نے بعد میں اپنی نصیحت کے اندر فرمایا کہ 3 لوگ آئے، ان میں سے ایک نے اپنی دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے ڈر کو چھوڑ کر راستہ بنایا اور آگے بیٹھ گیا، تو اللہ نے اسے آگے قبول کر لیا۔ دوسرا شرماتا رہا اور پیچھے بیٹھ گیا، تو اللہ نے اسے اتنا ہی دیا جہاں تک وہ بیٹھا، اور تیسرے نے بیٹھنے میں بھی شرم محسوس کی، چلا گیا تو محروم رہا۔ تو یہی مقصد ہے بتانے کا کہ کچھ لوگ ادب سے کھولتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، انہوں نے اتنا ہی لیا جتنی اللہ کی محبت ہے۔ اگر کچھ نے یوں ہی کانوں سے سن لیا، لاپرواہی سے سن لیا، اتنا ہی اجر ملے گا جیسے کہ سنا۔ اور جنہوں نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی اللہ کے دین کے بارے میں کبھی کسی قسم کی بات کو سننے کی، وہ محروم رہ گئے۔ اور اس سے بڑی وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ واضح خسارہ ہے، واضح خسارہ۔ جب ایک انسان کہیں پر مفت میں چیزیں بٹ رہی ہیں اور دینے والا اتنا بڑا اللہ ہے
اور اتنے بڑے مہینے کے اندر دے رہا ہے، اب بھی اگر ہم نیک اعمال کی طرف نہیں آتے، اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہو سکتی کوئی۔ اور میں ہمیشہ یہ بات ایک کہتی ہوں کہ ایک انسان اتنا سوچ لے کہ یا اللہ آپ کو مجھ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے سامنے نماز کے لیے کھڑا کریں، یا آپ کو مجھ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دیں، یا آپ کو مجھ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ آپ میری زبان پہ اپنا ذکر جاری کریں۔ جب ایک انسان یہ سوچے گا تو وہ اندر سے تڑپ جائے گا اور وہ ضرور زبردستی اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر لگائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اس چیز کے اوپر درد اور تکلیف کو محسوس کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی یہ محبتیں، یہ مٹھاس ہمارے اندر داخل فرما دے، اور آخری سانسوں تک ہمارے اور دوبارہ اٹھنے تک کی اس پاک کلام کی محبتیں ہمارے ساتھ جڑی رہیں، قائم رہیں۔ کل آیات پڑھی تھی، اور اس کا وہ آیات کس وجہ سے نازل ہوئی، وجہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے حقداروں تک، ان کے اہل تک پہنچا دیا کرو۔ اب امانت یہاں پر جمع کے لفظ کے ساتھ آیا ہے، امانات آیا ہے کہ امانتیں، تو مطلب یہ ہے کہ امانت صرف یہ نہیں کہ ایک انسان نے دوسرے کے پاس پیسے رکھوا دیے یا کوئی چیز رکھوا دی، بلکہ ہر چیز جو ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ اپنے بارے میں یا کسی دوسرے معاملے کے حوالے سے دو لوگ آپس میں اس کے بارے میں بات چیت کر لیں، وہ چیزیں بھی امانت کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ ہر قسم کی جو امانت ہے وہ ان کے اہل تک رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا ہوگا، بہت کم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ نہ کہا ہو کہ جس شخص میں امانت داری نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ تو یہ امانت داری کو ایمان کا جز قرار دیا گیا۔ اب احادیث سے، مختلف احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ کس کس چیز کو ہم امانت میں جو ہے وہ شمار کر سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منافق کی علامتیں بتائیں کہ منافق کون ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی کہا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب جیسے اس آیت میں بھی اس انسان نے، عثمان بن طلحہ نے آپ کو چابی دی تھی، وہ کوئی مال نہیں تھا، اور اس کے کہہ دینے سے وہ امانت بھی نہیں بنی تھی، لیکن اشارہ یہ ہے کہ دی جانے والی کسی بھی قسم کی چیز ہو سکتی ہے۔ اسی وجوہات پر کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر حکومت کے منصب ہوتے ہیں، یا یہ ساری چیزیں اختیارات وغیرہ ہو گئی، کسی بھی جگہ کے، کسی بھی محکمے کے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں۔ تو یہ اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پر کسی کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری دی گئی، پھر اس نے اس ذمہ داری میں رہتے ہوئے کوئی عہدہ کسی کو اپنی دوستی، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے دے دیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ اہلیت کے ہیں، پھر بھی وہ اس اپنے رشتہ دار کو اپنی دوستی کے وجہ سے دے دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کے فرض قبول ہیں اور نہ ہی اس کے نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کو اپنے دھیان کے اندر رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان کسی محکمے سے وابستہ ہے، اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری روایات میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جا رہی ہے جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں ہیں، تو اب قیامت کا انتظار کرو، یعنی اس کے بعد قیامت ہی آ سکتی ہے، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ مجلس کی باتیں، اب ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اب یہ امانت ہو گئی۔
جیسے ایک دوسری جگہ پر اسی مفہوم کی حدیث آتی ہے کہ جب کوئی انسان تمہیں بات بتانے لگے اور بات کرنے سے پہلے وہ دائیں اور بائیں آگے پیچھے دیکھ لے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں ایک امانت دے رہا ہے۔ اب اس کے مشورے کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر آگے وہ بات ہم پھیلا نہیں سکتے۔ اسی طرح مزید ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی شخص سے مشورہ لیا جائے تو وہ اس مشورہ دینے میں امانت دار ہو جاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ایسا ہی مشورہ دے جیسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی حدیث پاک کے مفہوم کے حوالے سے امانت میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کی کہ یہ تو ہو گئی امانتیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فیصلے کیسے کیے جائیں۔ تو فرمائے کہ جب تم فیصلہ کرنے لگو، حکم تم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ اب یہاں لوگ کہا، یہ نہیں کہا کہ جب مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، جب مومنین کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، یوں کہا کہ جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، کہ کبھی کبھی مقدمات ایسے بھی آ جاتے ہیں، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف کافر ہے، ایک طرف اپنے خاندان کا بندہ ہے، دوسری طرف غیر خاندان کا، ایک طرف اپنے ملک کا باشندہ، دوسری طرف دوسرے ملک کا باشندہ۔ تو کہا کہ جب فیصلے آ جائیں تو پھر معیار الناس لوگ ہوں گے، تو پھر فیصلے لوگوں کی بنیاد پر کرو، رشتے ناتوں کی بنیاد پر نہ کرو۔ تو اس وجہ سے اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے گا تو بہت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فائدے دیں گے۔ ساتھ میں ہی جب اس آیت کو شروع کیا تھا تو یوں کہا کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ تو انسانوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا کہ جو دنیا کے اندر تم کسی منصب پر بیٹھے ہو، حاکم بن کر بیٹھے ہو، یہ اصل میں حکم اور بادشاہی تمہاری نہیں ہے، سب سے بڑا حاکم اصل میں اللہ ہے، کیونکہ ان اللہ یأمرکم، یہ حکم تمہیں اللہ دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے گا جب تو انسان بہت سے مسائل سے بچا رہے گا۔ پھر ساتھ میں یہ جب کہا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تو ساتھ میں ایک بات اس سے پہلے کہی گئی تھی کہ جب تمہارے امیر اور تمہارے حاکم جو ہیں ان کے فیصلے کو مان لیا کرو، کہ اطاعت کرو، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حاکم کی۔ اب حاکم کی جو ہے اطاعت کرنے کا حکم ہے تو اوپر یہ بتا دیا کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں میں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر تمہارا حاکم انصاف پسند ہے تو پھر اس کے فیصلوں کو مانو۔ اگر تمہارا حاکم جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتا، تمہیں شریعت کے خلاف جو ہے وہ باتیں سکھاتا ہے، پھر اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جیسے بتائے کہ اگر شوہر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر بیوی پر اس کی بات ماننا ضروری نہیں۔ اسی طرح اگر حکمران اسلام کے خلاف ہٹ کر، شریعت کے خلاف ہٹ کر کوئی بات کہتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر 3 لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو۔ اب یہاں اولی الامر میں 2 قسم کے لوگ آ گئے، علماء اور فقہا بھی آ گئے کیونکہ ان کے حوالے دین ہے، اور یہاں پر عام حکام اور امراء بھی آ گئے کیونکہ وہ دنیاوی زندگی کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی، شریعت کے معاملات میں علماء اور فقہا کی بات مانی جائے اور دنیاوی معاملات میں حکام کی بات کو مانا جائے۔ تو ان 3 قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر اس کے رسول کی اطاعت ہے اور پھر اس کے بعد حکام کی۔ تو اصل میں یہ تینوں اطاعتیں اللہ ہی کی ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت ہے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ تو ہے ہی اللہ کی۔ رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت جب ہم کریں گے تو بھی گویا ہم نے اللہ ہی کی بات مانی، کیونکہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح جب ہم نے اپنے حکام کی بات مانی، جب ہم نے علماء کی بات مانی تو بھی گویا ہم نے اللہ ہی کی بات مانی، کیونکہ ان کی بات ماننے کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اب یوں کہا کہ جب کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب کسی معاملے میں کوئی لڑائی ہو جائے، راستہ سمجھ نہ آئے، تو راستہ سمجھنے کے لیے 3 طریقے بتائے، کیسے سمجھو۔
फरुद्दूहु इलल्लाह, मामले में अल्लाह से रुजू करो। अब मामले में रुजू हम तो अल्लाह से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बराह रास्त अल्लाह से बातचीत का या अल्लाह हम पर वही नाजिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ रुजू करना ये उस दौर में था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे। अब उनके दुनिया से जाने के बाद लोगों के लिए क्या हुक्म है? इलल्लाह बमाना क्या है? इला किताबिल्लाह, अल्लाह के इस किताब की तरफ रुजू करो। वर रसूल, और मामलात का फैसला रसूल के पास लेकर जाओ। ये भी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमारे सामने आंखों के सामने मौजूद थे तो उस वक्त मामलात उनसे हल कराए जाते। अब जब दुनिया से तशरीफ ले गए, अब रसूल का मतलब क्या है? उनकी सुन्नत अहदीस, उनकी तरफ मसले को हल के लिए लेके जाएंगे कि हदीस इस बारे में क्या कहती है। और कहा कि ये काम तुम उस सूरत में करोगे अगर तुम्हें ईमान होगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जब ये काम कर लोगे तो खसारे में नहीं रहोगे। ज़ालिका खैर, ये बात तुम्हारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी और इसका अंजाम भी अच्छा होगा। इसलिए इंसान को बहुत से मामलात में इस्तिखारे के लिए कहा जाता है। हमारे यहाँ दुनिया में एक दस्तूर है, सिर्फ किसी की शादी करनी है तो उसके लिए इस्तिखारा कर लें। हालांकि इस्तिखारे का मतलब क्या है? अल्लाह से मशवरा करना। और हदीस पाक का मफ़हूम है जब घर से बाहर निकलने लगो तो भी अल्लाह से मशवरा करके निकला करो, तो उससे तुम खसारे में नहीं रहोगे।